आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को आप सब प्लीज़ लाज़मी देखें अगर आपको कभी भी मेरी कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि ये रमज़ान के हवाले से मैंने बहुत स्पेशल करके बनाई है और कुछ आप लोगों के साथ ऐसी लिस्ट शेयर की है। आप भी अपने इस रमज़ान में शामिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला की इबादत भी कर सकते हैं, अपनी दुआएँ भी कबूल करवा सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और नेकियां भी कमा सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ इस रमज़ान चैलेंज करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप सबने कमेंट करना है कि आप ही डेली चैलेंजेस लाएँ। इन चैलेंज में हम डेली की इबादत शेयर करेंगे और रोज़ा इफ्तार करने के बाद सब कमेंट्स करेंगे कि किस-किस की डन हो गई, या फिर हम तहज्जुद में एक मैसेज छोड़ा करेंगे। जैसे आज सहरी में एक वीडियो मिली, फिर नेक्स्ट सहरी में आपने सबने उस वीडियो के नीचे कमेंट्स करने हैं कि हमारी ये वाली इबादत मुकम्मल हो गई। एक सहरी से दूसरी सहरी तक आपके पास वक़्त होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान की टू डू लिस्ट कैसे बनाएं, रमज़ान में इबादत कैसे करें, अपने इस रमज़ान को स्पेशल, बहुत स्पेशल आप सब बना सकते हैं। आपने ऐसा रमज़ान पहले ना रखा हो, इस रमज़ान को इतना स्पेशल बना सकते हैं। अपनी डायरी बना सकते हैं, अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर सकते हैं। आगे मैंने अपनी पूरी डायरी के अंदर क्या-क्या दुआएँ लिखी हैं जो अल्लाह ताला से मांगनी है, और क्या कौन-कौन सी दुआएँ पढ़नी हैं, को क्या-क्या चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में इस रमज़ान में ऐड की है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि आप सब भी मेरे साथ मिलकर इस रमज़ान को स्पेशल बना सकें और इस रमज़ान में हम अपनी वो दुआएँ अल्लाह ताला से कबूल करवा सकें जो हमारी पूरे साल में नहीं हुई। जो भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहता है, मेरे साथ मिलकर अल्लाह ताला से मांगना चाहता है, वो इस रमज़ान सीरीज़ का हिस्सा ज़रूर बने। इंशाअल्लाह हम रमज़ान में ऐसे चैलेंज लेकर आएंगे कि हमारी इबादत भी होती रहे, हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएं और हम दूसरों की हेल्प भी कर सकें और अपने रब से जितना हो सके उतना मोहब्बत का इजहार कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। रमज़ान का महीना बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। कहते हैं कि पूरे 11 महीने के नाम अरबी लोगों ने रखे, यानी कि अरबों ने रखे, और एक सिर्फ रमज़ान का नाम अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद चुना, जिसका मतलब है जल जाना। इसका मतलब है जैसे रोज़ा आप रखते हैं ना, तो आपके गुनाह जल जाते हैं, आपकी मग़फ़िरत हो और जाती है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं और वहीं जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। शैतान को ज़ंजीरों में बांधकर कैद कर दिया जाता है ताकि वो लोगों के दिलों में वसवसे ना डाल सके। अगर फिर भी आपको वसवसे आते हैं, नमाज़ें पढ़ने का दिल नहीं करता, इबादत में दिल नहीं लगता, तो फिर वो शैतान हमारी ख़ुद की नफ्स होती है। अपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक लेक्चर्स, इस्लामिक पॉडकास्ट सुने, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब बारी आती है, आप भी अपनी एक डायरी बना सकते हैं जिसे आप नाम दे सकते हैं दुआ डायरी। उसमें लिखें स्पेशल फॉर रमज़ान डायरी या फिर स्पेशल रमज़ान दुआज़। इस तरीके से अपनी एक डायरी बनाएं और उसमें लिखें कि आपने सबसे पहले क्या-क्या लिखना है और क्या-क्या करना है। जैसे मैंने अपनी डायरी बनाई है, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी कज़न से शूट करवाई थी, तो थोड़ी सी उसने ना ब्राइटनेस पे ज़्यादा शूट कर दी, तो ये देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है। इस्तग़फ़ार 1 लाख पढ़ना है, दुरूद पाक 1 लाख पढ़ना है, हर नमाज के बाद कौन-सा सूरा पढ़ना है, और यहाँ पे मैंने कुरान पाक की तिलावत का टाइम बनाया है कि हर नमाज के बाद, मतलब पाँचों टाइम में मैंने कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखें लिखा है तराबी, ठीक है? तहज्जुद की नमाज़, और फिर उसके बाद मेरा गोल है कुरान पाक विद तर्जुमे के साथ मुकम्मल करना ही करना है। इस तरीके से कुछ दुआएँ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कुछ वो दुआएँ हैं जो अल्लाह ताला से माँगनी हैं, वो सब कुछ इसमें लिखिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी डायरी बनाते हुए सबसे पहले मैंने लिखी है चाँद देखने के बाद क्या पढ़ना है। जब आपको चाँद नज़र आ जाए रमज़ान का, जिस दिन चाँद रात हो, तो आपने 26वें पारे में सूरह फ़तह है, सूरह फ़ातिहा नहीं, सूरह फ़तह, इसे आप 1 बार या 3 बार मुकम्मल पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने रिज़्क़ के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएँ माँगें और अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह, मेरी हर दुआ को इस रमज़ान के सदक़े कबूल फ़रमा।
اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اللہ سبحان و تعالیٰ کے 99 نیمز یاد کرنے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کسی کے قرآن پاک کے فرنٹ والے پیج پہ یہ 99 نیمز دیے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بنا دیکھے یاد کریں، آپ ان کو ریگولر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو کچھ نام یاد کر لیں، جیسے السمیع سننے والا، الرزاق رزق دینے والا، الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم کریم، یا کریم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس طریقے سے کچھ خاص نام یاد کر لیں جنہیں آپ نے ریگولر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، یا چلتے پھرتے پڑھ لیں، یا اب جب آپ دعائیں مانگیں نا اسپیشل اس ٹائم پہ آپ ان ناموں سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو، جیسے یا جبار ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، السمیع سننے والا، یا رحمان رحم کرنے والا، الرحیم یہ اس کا مطلب یہی ہے رحمت برسانے والا، یا ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یا ذوالجلال والاکرام ہے نا سب سے جمال والا، سب سے زیادہ جمال اور جلال رکھنے والا۔ اس طریقے سے ناموں کے ترجمے بھی یاد کر لیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بہت اسپیشل دعا لکھی ہے جسے ہمیں ویسے بھی اپنی زندگی میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر لے۔ اس دعا کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، یاد آ جائے تب ہی پڑھنا شروع کر دیں، اس سے دین میں اضافہ ہوتا ہے اور دل آپ کا دین کے اوپر قائم رہتا ہے۔ پھر اس رمضان میں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا کہ اس رمضان میں ایک قرآن پاک کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھوں گی۔ اگر آپ اچھے سے سمجھ کر 2-3 قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس وقت کم ہے اور بہت زیادہ عبادت کرنی ہے، ایٹ لیسٹ وہ 1 کلام پاک تو ضرور کریں، اور ترجمے کے ساتھ اس لیے کہا ہے کہ ہر سورت، ہر سورہ، ہر ایک آیت کو اچھے سے سمجھ کر پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اس سورے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس ترجمے والا قرآن شریف نہیں ہے تو آپ جس پارے پہ ہوں یوٹیوب پہ اس پارے کو نکالیں، جیسے پہلا پارا، دوسرا پارا، سپارہ بھی کہتے ہیں، پارا بھی کہتے ہیں، چیپٹر بھی کہتے ہیں۔ آپ اس چیپٹر کو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں اور وہاں سے نکال کر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے، اس کو وہاں پہ وہ ترجمہ بتائیں گے اور آپ ہر اس لفظ کا ترجمے کے ساتھ قرآن شریف سن کر پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر میں نے لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز مکمل پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، اور ساتھ میں تراویح کی نماز بھی ضرور لازمی پڑھنی ہے۔ جو میں نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ اپنے اکارڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر میں نے قرآن شریف کی تلاوت ان 5 وقتوں میں کرنی ہے، پانچوں نماز میں، اور تہجد میں کوشش کروں گی کہ تہجد میں بھی پڑھ سکوں، نہیں تو پھر دن کے کسی بھی حصے میں جب مجھے لگے گا میرے پاس 20 منٹ ہیں، 30 منٹ ہیں، لاؤ قرآن شریف پڑھ لوں، تو اس ٹائم پر پڑھوں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو قرآن شریف ہے وہ آپ کا ایک ٹائم بن جائے گا، آپ دھیرے دھیرے سیٹ ہو جائیں گے 2-3 روزوں میں ہی، کہ آپ کو 5 وقت نمازوں کے بعد قرآن شریف کی تھوڑی تھوڑی تلاوت کرنی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں 2-3 روزوں میں وہ 2-2 3-3 سپارے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی سپیڈ بالکل لو ہو جاتی ہے اور پھر وہ قرآن شریف کو مکمل بھی نہیں کر پاتے۔ تو ایک ٹائم سیٹ کر لیں پہلے سے کہ ہم نے ہر نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ میں نے تو ان باکس بھی بنا لیے ہیں، ان باکس میں ٹک کرنا ہے ڈیلی کہ میں نے 5 نماز میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، اور تراویح کے نماز کے بعد 10 منٹ ایٹ لیسٹ وہیں بیٹھ کر خوب دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی لسٹ میں لکھ لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگنا ہے، جیسے اولاد مانگنی ہے، اپنے شوہر کے بچوں کی لمبی زندگی تندرستی کی دعا کرنی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے کاروبار اپنے بزنس کے لیے دعا کرنی ہے، رزق مانگنا ہے، ترقی مانگنی ہے، یا آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو سالوں سے اٹکی پڑی ہے اس دعا کو قبول کروانا ہے تو وہ دعا بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال ہماری شادی کروا دیں، ٹھیک ہے، لسٹ بنا لیں تاکہ وہ ڈائری ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ میں نے پاکٹ سائز ڈائری اس لیے لیا ہے تاکہ اگر میں باہر بھی کہیں جاؤں، کیونکہ دیکھیں افطار پارٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اگر ہم افطار کرنے کسی کے گھر جا رہے ہیں تو وہ دعا ڈائری ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، اور مجھے تو بالکل شرم نہیں آتی کسی کے یہاں پر جا کر قرآن شریف پڑھنے میں، سورہ یاسین پڑھنے میں، یا اپنی ڈائری اوپن کر کے دوبارہ سے پڑھنے میں،
یا ان کے سامنے کھول کر اپنی دعائیں چیک کرنے میں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے ڈائری بناتے ہیں، اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے ڈائری میں کچھ لکھا ہے اور کون سے ٹائم کی کون سی دعا ہے، تو آپ بس ڈائری کو اوپن کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ بک مارک بھی لگا سکتے ہیں، عصر کی ٹائم پہ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ اور ایک اسپیشل بات کی میں نے پانچوں نماز کے سورہ بھی لکھے ہیں، جیسے آپ کو ہر 5 نماز کے بعد ایک سورہ پڑھنا چاہیے، جیسے فجر میں سورہ یاسین، ظہر میں آپ کو پڑھنا چاہیے سورہ فتح، سورہ فاتحہ نہیں، سورہ فتح، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو عصر میں پڑھنی چاہیے سورہ نبا، اور مغرب میں پڑھنی چاہیے سورہ واقعہ، اور عشاء میں پڑھنی چاہیے آپ کو سورہ ملک یا پھر سورہ سجدہ، ٹھیک ہے؟ سجدہ یا سورہ سجدہ یا پھر سورہ ملک، دونوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بہت فائدے ہیں، اس سے آپ کے اوپر 70 نیکیاں بھی مطلب لکھی جاتی ہیں، اور 70 برائیوں کو مٹایا جاتا ہے، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور سورہ ملک قبر کے عذاب سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ نبا آپ کو آپ کے دل کو نور سے منور کرتی ہے، ایمان کو آپ کے دل میں اور زیادہ قائم کرتی ہے۔ سورہ واقعہ رزق کو بڑھاتی ہے۔ اور ظہر میں پڑھی گئی جو دعا ہے سورہ فتح، یہ آپ کو بہت زیادہ دولت مند بناتی ہے۔ اور سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے دن کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ اس بندے کی آج کی ساری مشکلات حل کر دو، اس کے سارے کام اپنے ذمے لے لو۔ پھر میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، اور تینوں عشروں کے نام نوٹ کیے، جیسے پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، اور اس عشرے میں پہلے روزے سے 10 روزے تک یہ دعا پڑھنی چاہیے: رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میں تجھ سے رحم مانگتا ہوں، تو بے شک بخشنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اور دوسری دعا دوسرے عشرے کی مغفرت کی، آپ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے 2 استغفار لکھے ہیں، استغفر اللہ، اور دوسرا لکھا ہے استغفر اللہ العظیم۔ اور بیچ بیچ میں اور بھی استغفار پڑھوں گی، جیسے سیدنا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طریقے سے۔ تو آپ بھی اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، سمپل استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ والے عشرے کو نجات کا، یعنی کہ جہنم اور قبر کے عذاب سے نجات کا عشرہ کہا گیا۔ اس میں اپنی مغفرت کی بھی دعا کریں، گناہوں کی بھی معافی مانگیں، اور یہ والی دعا پڑھتے رہا کریں: اللہم اجرنی من النار، یا جو بڑی دعا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ اس عشرے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں ڈیلی 100 ٹائمز۔ پھر میں نے اپنی اس ڈائری میں اسپیشل وقت نوٹ کیے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ وہ اسپیشل وقت ہے: اذان اور اقامت کے وقت دعا مانگی جائے، تہجد کے وقت دعا مانگی جائے، فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی جائے، روزہ افطار کرنے سے پہلے اور روزہ افطار کرنے کے بعد ترنت ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ روزہ بھی قبول فرما، اور میری یہ اسپیسیفک دعا ہے آپ اس کو بھی قبول کر لیں۔ اور ان راتوں میں جو طاق راتیں عبادت کی آنے والی ہیں، اسپیشل ان راتوں میں دعا مانگیں۔ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک مصلی پر بیٹھ کر خوب دعائیں کریں، فجر کے وقت خوب دعا مانگا کریں۔ اس طریقے سے کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جس میں دعائیں مانگی گئی کبھی رد نہیں ہوتی، اور جب آپ عبادت کر رہے ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کر کے اٹھنے والی ہوں، تب اس ٹائم پر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ ان وقتوں میں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور کچھ اسپیشل تسبیح جو آپ نے اس رمضان میں کبھی بھی پڑھنی ہے جب آپ کو لگے کہ آپ فری ہیں۔ میں نے 1,00,000 استغفار اور 1,00,000 درود پاک اور 200 صلاۃ الحاجت نفل لگائی ہیں۔ نفل میں نے اپنی کسی دعا کے لیے لگائی ہے، اور درود پاک میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھوں گی، اور اپنی کوئی بھی دعا مانگ سکتی ہوں اس کے بعد۔ اور استغفار میں کثرت سے پڑھوں گی، صرف اور صرف اپنی توبہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری توبہ کو بھی قبول کر لیں۔ اور پھر میں نے ایک اولاد کے لیے دعا لکھی ہے اپنی ڈائری میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے شادی کرنی ہے تو آپ سورہ فرقان کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دعا شیئر کی تھی آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ میں اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتی ہوں، شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس سے نیک ہمسفر بھی ملتا ہے، اور نیک ہمسفر کے ساتھ ساتھ آپ کی شادی بھی ہوتی ہے اس دعا کو پڑھنے سے، اور آپ کو نیک اولاد بھی ملتی ہے، اور میاں بیوی میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسی دعائیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے
ہے वो ज़रूर लिखें। जैसे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार ज़रूर लिखें। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 3 टाइम्स या 7 टाइम्स जब भी आपको वक्त मिले तब पढ़ें, या फजर और मगरिब की नमाज के बाद लाजमी पढ़ा करें। ये दुआ पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, कोई भी अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पहला कलमा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट दिन में 100 टाइम्स ज़रूर पढ़ें। एक तस्बीह अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करें। अपनी स्क्रीन से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक वीडियोज़, इस्लामिक लेक्चर्स देखा करें, और सोशल मीडिया से जितना हो सकता है उतना ज़्यादा दूर रहें। ठीक है, इंशाल्लाह रमज़ान के चैलेंजेस में आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। हम 3 डेज़ का चैलेंज करेंगे, या हम ऐसे कर लेंगे फर्स्ट डे का, सेकंड डे का, थर्ड डे का। जिन्होंने कंप्लीट करना होगा वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हर रोज़ एक वीडियो आएगी, छोटी सी 5 मिनट की एटलीस्ट मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें चैलेंज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या हम रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट करें डेली की, और उसमें एक दुआ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी ताकि आप भी पढ़ सकें और मैं भी पढ़ सकूँ। उसमें हम टोटल जितना इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, इतना कुरान शरीफ पढ़ेंगे। देखते हैं फिर, अगर आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं